بہتری لا سکے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کال تھا یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. اگر ہم کراچی والے سب متحد ہو کے یک زبان ہو کے کراچی کی ترقی کی بات کریں, کراچی میں کاموں کی بات کریں, تو کوئی ایسی قوت کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے روک سکے. تو اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آنے والا وقت مزید بہتر ہوگا. آخر میں جو آج صبح بڑا انفارچونیٹ واقعہ پشاور میں خودکش دھماکہ جو ہوا ہے ایف سی کے دفتر کے اوپر, اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا. پروردگار سے دعا ہے جو شہداء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ہماری بہادر اہلکاروں کو, افواج کو, تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ توفیق اور یہ ہمت دے کہ اس عظیم وطن عزیز کی حفاظت کرنے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں. پاکستان زندہ باد. امین الحق صاحب میرے خیال میں بات کرنا چاہیے. امین الحق صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خوشی کی بات ہے کہ شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈر ساتھ موجود ہیں. اس شہر کی ترقی کے لیے, اس شہر کی بہتری کے لیے, کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے. کراچی ترقی کرے گا, صوبہ ترقی کرے گا. صوبہ ترقی کرنے کا مقصد ملک پاکستان ترقی کرے گا. مجھے یاد ہے 2017 میں گرین لین کا منصوبہ اس وقت کے وزیر اعظم بڑے میاں صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا, اور غالباً دسمبر 2021 ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چیئرمین MQM پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نمائش کے اوپر اس 18 کلومیٹر طویل جسے کہتے ہیں گرین لین کا اوپننگ کی تھی. اس کے بعد 1.9 کلومیٹر فرام دی نمائش کی میرا خیال ہے کہ صابری نہاری تک باقی رہ گیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں معاملات آگے بڑھتے رہے. الحمدللہ تمام اسٹیک ہولڈر, PIDCL ہو, KMC ہو, MQM پاکستان ہو یا PMLN ہو, ہم آن بورڈ ہیں. الحمدللہ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے 3 اسٹیشن بھی موجود ہوگا, 7 ڈے کے اوپر ہے اور اس سے آگے مختلف جگہوں پر ہے. تو ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر ہر صورت میں مکمل کرنا ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ ہفتے پہلے میئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے 3-4 ریزرویشن بتائے تھے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اس شہر کے حوالے سے جب آپ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں روڈ ٹوٹتی ہے. اس کے ساتھ ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے بات کی تھی, فٹ پاتھ کے حوالے سے بات کی تھی. ان تینوں باتوں کو میں نے سب کے دل کے ساتھ تسلیم کیا تھا. وسیم باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھے, فیڈرل منسٹر جو ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ بیٹھا. میک شیور کیا کہ اگر کسی جگہ پر کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس شہر کی بہتری کے لیے, یہاں کے رہنے والوں کی بہتری کے لیے یہ PIDCL سب مکمل کرے گی. اینڈ دے ہیڈ میڈ دا کمٹمنٹ کہ یہ سب مکمل کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس وقت میئر صاحب نے کی تھی, اور MQM کا بھی بالکل پوائنٹ آف ویو کہ دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن. ہر صورت میں ابھی بھی ان سے بات کی ہے, انہیں پہلے اگست میں مکمل کرنا تھا. ہم کچھ چیزیں پرابلم آئی ہے. 31 اکتوبر دا ڈیڈ لائن کہ آپ نے گرین لائن کا منصوبہ مکمل کر کے دینا ہے. فائننس کا میئر صاحب نے ذکر کیا. اچھی بات یہ ہے کہ تمام پیسے PIDCL کے پاس موجود ہے, تو فائننس کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. اب اس شہر کے بڑے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں, ایک ساتھ آگے چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فائنینشیل پرابلم بھی, ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی شہر میں ترقیاتی کاموں کرتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے. امپورٹنٹ بات کہ PIDCL نے صرف یہ کام نہیں کیا, بلکہ شہر کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 فلائی اوور, 5 اسٹار چورنگی کے اوپر, KD چورنگی کے اوپر اور سقی حسن کے اوپر PIDCL نے بنا کے دیا. میرے میئر صاحب موجود ہیں. اس شہر کی بہتری کے لیے, KMC کی مضبوطی کے لیے, KMC کی ترقی کے لیے میرا خیال ہے, مجھے یاد ہے کہ 50 فائر ٹینڈر یس MQM کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر آئے تو غالباً 2 باؤزر بھی دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو میئر صاحب نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ آتے رہنا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ سے فنڈ آتے رہنا چاہیے. ریسٹ ایشور آن بیہاف آف MQM پاکستان کہ یس اس شہر کی بہتری کے لیے جہاں جہاں پر وفاقی حکومت سے لڑنا ہے, اس شہر کی ترقی کے لیے جہاں جہاں تک وفاقی حکومت سے فنڈ لے کر آنا ہے بالکل لے کر آئیں گے. اور الحمدللہ 20 ارب روپے آلریڈی PIDCL کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. کراچی کی ترقی کے لیے 5 ارب, حیدرآباد کی ترقی کے لیے PIDCL کے فنڈ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس سال کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ 15 ارب روپے اور آ جائیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میئر صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ساتھ مل کر چلیں گے شہر کی بہتری کے لیے, شہر کی ترقی کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. کراچی ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. کراچی ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا. تو اس کے لیے میرا خیال ہم آپس میں متحد ہیں, منظم ہیں اور آپس میں مل کر چلیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے پروجیکٹ ہیں
ان تمام پروجیکٹ پہ مل کر کام کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت شکریہ. میئر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پی آئی ڈی سی ایل کو کم و بیش شیطان ڈکلیئر کیا گیا تھا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, پی آئی ڈی سی ایل نامنظور تھا, ایم کیو کو بھی اسی طرح سے پولیس پارٹی تھی. اچانک ایسی کون سی قوت ہے جو آپ لوگوں کو وہ کرتے تھے کراچی والے بیوقوف ہیں کیا یہ منصوبے اچانک درست ہوئے؟ اس کو بھی ایڈ کر لیں میئر صاحب اس میں کہ یہ آج اسٹیک ہولڈر کی بات ہو رہی ہے. اس شہر کی تباہی جو ہے یہ سیاسی اکابرین کی آپس میں سب جنگ تھی. میئر صاحب کے بغیر جو ہے وفاق سے سفارش لے کے شہر میں کام کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اگر اس میئر کو آپ پہلے ہی اعتماد میں لے لیتے تو اتنا وقت ضائع نہیں ہوتا, اور یہ سیاسی جو جنگ ہے یہ اگر ختم نہ ہونا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج شہر پہ ہمارا بھی اختیار ہے, آپ کا بھی ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. 140A کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں. 140A میں KMC کو اختیار ہوگا کہ شہر کی ترقی کے لیے کام کرے, لیکن آپ PIDCL سے یہ کام کروا رہے ہیں تو یہ مرافقت نہیں ہے. سر یہ میں عرض کر لوں, کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی پوائنٹ اسکورنگ سیاسی اسکورنگ نہیں تھا. یہ مکمل طور پر میئر صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کیونکہ آلریڈی ریڈ لائن کے ایشوز آ رہے ہیں, شہری پریشان ہو رہے ہیں. ان کی تمام ریزرویشنز وہ شہریوں کے لیے تھی کہ شہری پریشان نہ ہوں اور جو ٹریفک بھی روانگی بھی رہے, اور پلس جو ڈرینیج کے ہیں, فٹ پاتھ کے ایشوز ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے ایشوز ہیں, پیڈسٹل بریجز ہیں, تاکہ شہریوں کو فائدہ ہو. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. ہم نے وہ چیزیں ایڈریس کی ہیں اور وہ تمام چیزیں اس کے بعد ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے. کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی اس میں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, جب ہم ان کے پاس گئے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا انہوں نے. اور جس طرح جہاں تک بات ہے کہ جی ہم وفاق سے کوئی لڑکے بھی فنڈز لیں گے, دیکھیں محترم وزیر اعظم کھلے دل کے انسان ہیں, وہ آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پروجیکٹس دیں. فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ کراچی کے شہریوں سمیت پورے سندھ کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ فنڈز بھی دے گی, کام بھی کرے گی, آپ کے ساتھ ہر طریقے سے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. یہ لو میں شاہد بھائی آپ کا جواب دیتا ہوں. ایک آپ نے سیاسی گفتگو کی اور ایک تعمیری. دیکھیں ہم سب کا پرسپیکٹیو پرائیورٹی جو ہے نا وہ تعمیراتی کام ہے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو اس کے اوپر جو ہمارے ریزرویشن تھے وہ کوئی ذاتی نوعیت کے نہیں تھے. میرا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ اگر شہر کی کوئی مین آرٹری کسی پروجیکٹ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو نہ کوئی وفاقی وزیر کو پوچھتا ہے نہ کسی اور شخص کو پوچھتا ہے, وہ میئر کو پوچھتا ہے. وہ سارا جو ملبہ ہے وہ میرے اوپر آتا ہے اور آخر میں میرے پاس جواب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہماری ریزرویشن تھی اس کو ایڈریس کیا کہ ڈائیورژن وغیرہ بنیں گی, تمام چیزوں کو ٹائملی ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا. تو نیچرلی اس لیے ان شرائط پر, ان ٹرمز پر میں نے کہا جی سو بسم اللہ آگے بڑھیں, کام کریں. تو دوسری بات آپ کی 140A والی ہے نا, اس کو آج تعمیراتی کام کے ساتھ نتھی نہ کریں. 140A پہ میرا MQM کا ایک پرسپیکٹیو ہے. MQM کے لیے میں نے سیاسی اعتبار سے کئی بار گفتگو کی ہے کہ ہمیں سٹینڈرڈ سیم رکھنا چاہیے, چاہے میئر پیپلز پارٹی کا ہو, میئر جماعت اسلامی کا ہو, میئر MQM کا ہو, جو بھی میئر ہو وہ کراچی کا میئر ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 140A کو میں اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھوں, یہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, یا کوئی اور سیاسی جماعت اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھے. اور سملرلی یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے اندر ڈفرینٹ نظام ہو, لاہور کے اندر ڈفرینٹ نظام ہو, پشاور کے اندر ڈفرینٹ نظام ہو. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس میں ہم تعمیراتی کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ جو سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے نا مختلف سیاسی جماعتوں کا, ان کو ہم کوئی سیاسی پریس کانفرنس میں یا کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر کے ان معاملات کو ایڈریس کریں گے. ایک چیز میں آپ کا جواب دیتا ہوں. شاہد بھائی آپ نے پوچھا PIDCL کے حوالے سے. PIDCL ایک وفاقی ادارہ ہے جو کہ PWD کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے اس شہر میں, اس پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ PWD کئی سو سالوں سے پہلے کام کرتی چلی آ رہی ہے, NLC کام کرتی ہے, وابلا کام کرتی ہے, FWO کام کرتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کسی کو پریشانی شو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ PIDCL جو ہے اس شہر میں کام کرتے ہوئے یقیناً اس شہر کی جو KMC ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کو آگے بڑھائے گی.
اب 140A کے حوالے سے MKM پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ جو اختیار کراچی کے میئر کو ملنا چاہیے وہ اختیار لاہور کو بھی ملنا چاہیے، لاڑکانہ کے میئر کو ملنا چاہیے. یس اٹ شوڈ بی دا یونیفارم پالیسی. اور آج ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، حیدرآباد کے میئر کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے میئر کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کا ذہن میں تبدیلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر کام کریں گے شہر کی بہتری کے لیے تو اس شہر کے عوام کو آسانیاں پیدا ہوں گی. بہت شکریہ. بڑا جو منصوبہ ہے 40 ارب روپے چاہیے تھے، 3 ارب روپے دیے. تو وفاق کے بجائے اگر SPM ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کھڑی رہے جس طرح آج کھڑی ہے تو اس شہر کی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم نے شروع وقت میں کہا ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے MKM تیار ہے اور ساتھ مل کر ہی آگے چل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ وفاق نے کیا کیا، میں سمجھتا ہوں لیاری ایکسپریس وے کس نے بنایا؟ وفاق نے بنا کے دیا. آپ نشتر روڈ کس نے بنا کے دیا؟ وفاق نے بنا کے دیا. منگو پے روڈ کس نے بنایا؟ وفاق نے بنا کے دیا. ایک منٹ مکمل کر لینے دیں مجھے، ٹھیک ہے. فائر ٹینڈر کے میں نے ذکر کیا، وہ کس نے بنا کے دیا؟ وفاق نے بنا کے دیا. اسی طریقے سے جو میں نے فلائی اوور کا ذکر کیا، اس فلائی اوور بھی دیا. اور ابھی بھی یس وی ول سٹ ٹوگیدر، وی ول چاک آؤٹ دی تھنگ کہ بڑے بڑے منصوبے میئر صاحب کے ساتھ مل کر آگے بڑھے. بلکہ آنے سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے میئر صاحب کے کان میں بات کی کہ یہ 1.62 بلین کے لاگت سے اورنگی 5 پہ فلائی اوور بنانے جا رہے ہیں. میں نے میئر صاحب سے کیا ریکویسٹ کی کہ وی نیڈ یور کوآپریشن، وی نیڈ یور ہیلپ. تو میرا خیال ہے کہ آپس میں مل کر چلیں گے تو شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا، جہاں تک K4 کا آپ نے سوال کیا، K4 بھی 2026 میں مکمل کر رہے ہیں. 64% کام مکمل ہو چکا ہے. بات 3 ارب کی نہیں ہے، جتنے پیسے بھی لگے محترم وزیر اعظم نے انشور کیا ہے وہ دیں گے. 2026 میں ہم پانی منگو پی لاسٹ پوائنٹ پر پہنچا دیں گے انشاءاللہ. جی میں ایک تصحیح کر لوں، کل جی وہ منگو پیر پہ نہیں پہنچے گا، چڑیا پہ پہنچے گا. تھوڑا سا نا اس لیے ٹھیک ہے. جو امین بھائی بات کر رہے تھے نا 140A والی، اس کے تحت اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے نا تو یہ سارے کام جو ہے نا میئر کے انڈر ہوں گے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں. 100 بسم اللہ، 100 بسم اللہ. ہم فل کوآپریٹ کریں گے. تھینک یو.